جب میں پاکستان سے امریکہ آیا تو سافٹ ویئر انجینئر ہونے کے باوجود مجھے ایئرپورٹ پر سیکیورٹی گارڈ کی ملازمت کرنا پڑی تھی۔ میرا بھائی ڈنمارک میں تعلیم کے دوران گھروں اور دفاتر میں اخبارات فراہم کرتا تھا اور وہ وہاں کی سخت ترین سردی میں بیمار ہو کر کئی دنوں تک ہسپتال داخل رہا۔ یہ الفاظ تھے جبران نیاز کے، جن کی کمپنی یوٹوپیا ڈیلز کو امیزون کے پلیٹ فارم پر سامان فروخت کرنے والی کمپنیوں کی ریٹنگ میں 10 بہترین کمپنیوں میں شمار کیا گیا۔ یوٹوپیا ڈیلز کو مختلف اداروں کے علاوہ سیلرز ریٹنگ .com میں 7واں رینک دیا گیا ہے، جبکہ پچھلے مہینے ان کی رینکنگ 5ویں تھی۔ اس کے علاوہ گزشتہ ماہ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے ٹویٹر پر جبران نیاز کی کمپنی کو سراہتے ہوئے بتایا تھا کہ انہوں نے 60 لاکھ سے زیادہ صارفین کو خدمات پیش کی ہیں۔ یوٹوپیا ڈیلز کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جبران نیاز کے مطابق ایسا نہیں تھا کہ شروعات کے فوراً بعد ہی یوٹوپیا ڈیلز نے مختصر عرصے میں یہ مقام حاصل کیا ہو، بلکہ ان کی کمپنی نے اس درجے تک پہنچنے میں پہلے بہت چھوٹے پیمانے سے کام شروع کیا اور انتھک محنت سے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں امیزون اپنی خدمات فراہم کر رہا ہے، وہاں پر یوٹوپیا ڈیلز گھریلو استعمال کی مختلف اشیاء فروخت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ جبران نیاز کے مطابق گزشتہ ایک سال کے دوران ان کی فروخت $36 کروڑ رہی تھی، جو کہ گھریلو استعمال کی اشیاء کی فروخت کے حوالے سے ایک ریکارڈ ہے۔ یوٹوپیا ڈیلز ہے کیا؟ یوٹوپیا ڈیلز امریکہ میں قائم کمپنی ہے جو امیزون کا پلیٹ فارم استعمال کر کے امریکہ اور دنیا بھر میں گھریلو استعمال کی اشیاء آن لائن فروخت کرتے ہیں۔ یہ اشیاء زیادہ تر گارمنٹس اور کچن میں استعمال ہونے والے ساز و سامان کے دائرہ کار میں آتی ہیں، جیسے تولیے، بستروں کی چادریں، تکیے، تکیوں کے غلاف، ہینگرز اور کچن کا دیگر سامان۔ جبران نیاز کا کہنا تھا کہ انہوں نے پاکستان سے اپنی پیداوار حاصل کرنے کے لیے جدید خطوط پر کام کیا ہے اور جدید ڈیزائن متعارف کروائے ہیں۔ جبران نیاز کے مطابق ان کی کمپنی نے کاروبار کا آغاز پاکستان سے تولیے منگوا کر کیا تھا اور بعد میں چین کی فیکٹریوں سے اپنی اشیاء بنوانا شروع کر دی تھی۔ یہ سلسلہ کافی عرصہ تک چلتا رہا، مگر گزشتہ 2-3 سالوں سے ہم نے کراچی میں اپنی فیکٹریاں قائم کر دی ہیں۔ اب تک ہم مختلف مصنوعات کے لیے کراچی میں 7 فیکٹریاں لگا چکے ہیں اور اب ہمارا 80% سامان پاکستان سے آ رہا ہے۔ کئی سو انٹرویو کے بعد پہلی ملازمت۔ جبران نیاز نے اپنی ڈگری پاکستان کے تعلیمی اداروں سے حاصل کی تھی، البتہ ان کے بھائی عدنان نیاز نے ڈنمارک سے تعلیم حاصل کی تھی۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے ان دونوں بھائیوں کے والد کی تولیے تیار کرنے کی فیکٹری تھی۔ جبران اپنے گھر کے معاشی حالات بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک تھے اور کوئی ایسے معاشی مسائل نہیں تھے، مگر اس صدی کے آغاز میں کچھ ایسا ہونا شروع ہوا کہ والد صاحب کو کاروبار میں نقصان ہوا اور قرضہ چڑھ گیا۔ اس دوران میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی، جس کے بعد میں اچھے مستقبل کی تلاش میں امریکہ چلا آیا۔ یہاں پر ہمیں محنت کا پھل تو ملا، مگر کچھ بھی پلیٹ پر رکھا ہوا نہیں تھا۔ جبران نیاز کا کہنا تھا کہ جب وہ امریکہ پہنچے تو نوکری کی اجازت ملنے کے بعد انہوں نے بحیثیت سافٹ ویئر انجینئر کام کی تلاش شروع کی، مگر کامیاب نہ ہوئے۔ میرا کوئی تجربہ نہیں تھا، اس لیے کوئی بھی ہمیں کام نہیں دے رہا تھا۔ جن کے پاس بھی جاتے وہ تجربے کا پوچھتے۔ بے روزگاری میں نظام زندگی تو چل نہیں سکتا تھا، اس لیے ایک ایئرپورٹ پر سیکورٹی گارڈ کی بھی ملازمت کی، کنسلٹنسی کی ملازمت بھی مل گئی تھی۔ جبران کو کئی سو انٹرویو دینے کے بعد پہلی ملازمت ملی۔ وہ کہتے ہیں شاید میں انٹرویو دے دے کر مہارت حاصل کر چکا تھا اور پھر پہلی ملازمت ملتے ہی ہمارے اچھے دن شروع ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کئی بڑی کمپنیوں میں ملازمت کی، جس میں بینک آف امریکہ بھی شامل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے بھائی عدنان کو بھی اسی طرح دشواریاں پیش آئیں جب وہ ڈنمارک میں زیر تعلیم تھے۔ ڈنمارک کی سخت سردی میں وہ صبح سویرے اٹھ کر گھروں اور دفاتر میں اخباریں پہنچایا کرتے تھے۔ ایک بار ایسے کرتے کرتے وہ شدید بیمار ہو کر کئی دنوں تک اسپتال بھی داخل رہے تھے۔ جبران نیاز نے بتایا کہ ان کے بھائی جب امریکہ منتقل ہو گئے اور دونوں بھائیوں کو نوکری مل گئی
تو ان کی خوش قسمتی تھی کہ امریکہ میں سافٹ ویئر انجینئرز کی مانگ بہت تھی اور کام کا اچھا معاوضہ ملتا تھا۔ کاروبار شروع کرتے ہی فراڈ کا شکار۔ جبران نیاز نے بتایا کہ نوکری شروع کرنے کے بعد پیسوں کی ریل پیل میں اضافہ ہوتا گیا تو ان کی مدد سے انہوں نے خاندانی کاروبار کے تمام قرضے بھی اتار دیے۔ اسی دوران والدہ نے ہم سے کہا کہ والد صاحب فارغ ہوتے ہیں، اس لیے ان کی مصروفیت کے لیے کوئی کام ہونا چاہیے۔ جبران نیاز بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد کے ماضی کے تجربہ کو سامنے رکھتے ہوئے $5000 کے تولیے خریدے اور ان کی فروخت کرنے کی کوشش کی، لیکن مارکیٹنگ میں نا تجربہ کاری کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوئے تو بالآخر ایک ہول سیل ڈیلر سے رابطہ کیا۔ اس ڈیلر نے ہمیں کہا کہ مال چھوڑ جائیں اور کچھ عرصے بعد پیسے لے لیں، بڑا اعتماد بھی دلایا، مرتے کیا نہ کرتے۔ ہم نے مال ان کے پاس چھوڑ دیا، انہوں نے پیسے دینے کی کئی تاریخیں دیں اور پھر آخر کار غائب ہو گئے۔ دونوں بھائیوں کے لیے آغاز ہی میں دھچکا بہت مایوس کن تھا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ اس دفعہ ہم نے فیصلہ کیا کہ کسی پر اعتماد نہیں کرنا، پہلے آرڈر بک کروانا ہے اور ادھار کسی بھی صورت میں نہیں دینا۔ وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان سے ایک گاہک نے ان کو $25,000 کا آرڈر دیا، جس پر وہ خوش تو بہت ہوئے لیکن ساتھ میں احتیاط کا دامن بھی نہیں چھوڑا۔ ہم نے صاف صاف کہہ دیا کہ ادھار نہیں دیں گے۔ اس کے بعد ہم نے کارگو بکنگ کروائی کہ وہ ہمارے پیسے ادا کر کے مال براہ راست کارگو سے وصول کر لیں، لیکن شومیئی قسمت کے دوسری بار بھی ان بھائیوں کے ساتھ دھوکہ ہوا۔ جب سامان امریکی بندرگاہ پر پہنچا تو گاہک نے سامان وصول ہی نہیں کیا۔ ہمیں بتایا گیا کہ اگر مال بندرگاہ سے کلیئر نہیں کروایا گیا تو اس پر اضافی کرایہ لگنا شروع ہو جائے گا، اور حالات ایسے لگ رہے تھے کہ اگر چند دن میں ایسا نہ کیا گیا تو قیمت سے زیادہ کرایہ بن جائے گا۔ ہم نے دوبارہ گزارش کی کہ مال بغیر ادائیگی کے دے دیں اور ادائیگی بعد میں کر دی جائے گی۔ جبران نیاز بتاتے ہیں کہ دوسری بار بھی ان کے ساتھ دھوکہ ہوا اور گاہک نے مال وصول کیا اور غائب ہو گئے۔ دوسری بار فراڈ ہونے کے بعد ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی مہارت کو استعمال کیا جائے اور انٹرنیٹ کی مدد سے کاروبار شروع کیا جائے۔ جبران نیاز اپنی کامیابی کا سفر کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ای کامرس کی وجہ سے ان کو پیسے وصول کرنے میں کوئی دشواری نہیں تھی، اور جو آرڈر ملتے وہ ان کے والد پیک کر کے کوریئر سروس کو دیتے تھے۔ کاروبار میں وسعت آنے کے بعد ان دونوں بھائیوں نے 2011 میں امیزون پر منتقل ہونے کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ امیزون پر سخت مقابلہ ہے، یہاں پر پوری دنیا کی بہترین کمپنیاں موجود ہیں۔ ایسے میں عدنان کی مہارت کام آئی، جنہوں نے ایک ایسا سافٹ ویئر تیار کیا ہے جو ہمیں مارکیٹ میں رجحانات کا بتاتا ہے، مثلا کون سے آئٹم میں کس رنگ، سائز اور ڈیزائن کا رجحان اور قیمت کیا چل رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مد مقابل کمپنیوں کا امیزون پر کوئی بھی آئٹم 100 سے زائد دنوں میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ ہمارے آئٹم زیادہ سے زیادہ 30 سے 40 دن میں فروخت ہو جاتے ہیں۔ جبران نیاز بتاتے ہیں کہ ترقی کا سلسلہ جب شروع ہوا تو دونوں بھائیوں نے 2014 میں اپنی اپنی ملازمت چھوڑ دی اور کل وقتی طور پر یوٹوپیا ڈیلز پر توجہ مرکوز کر لی۔ وہ بتاتے ہیں کہ دیگر کمپنیوں کے مقابلے میں اپنا کام بہتر رکھنے کے لیے انہوں نے پاکستان میں اپنی فیکٹریاں قائم کرنے کا سوچا، اور آج کراچی میں ان فیکٹریوں کا کام 80% تک مکمل ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ توقع ہے کہ ان کی فیکٹریوں کی مدد سے پاکستان میں 5000 سے زیادہ لوگوں کو روزگار ملے گا اور مستقبل میں یہ تعداد دگنی ہو جائے گی۔ امیزون پر کاروبار کیسے کیا جائے؟ منسٹری آف کامرس کے تحت قائم نیشنل ای کامرس کونسل کے ممبر بدر خوشنود کا کہنا تھا کہ امیزون نے پاکستان میں اپنی سروس کا آغاز کر دیا ہے، جس میں سامان فروخت کرنے والوں کے لیے مواقع کھل گئے ہیں۔ بدر خوشنود کے مطابق امیزون کسی بھی خطے اور ملک میں کاروبار کے لیے اپنے ویئر ہاؤس یا گودام قائم کرتا ہے، مگر ابھی اس کا ایسا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ پاکستان میں بھی ایسا کرنے جا رہا ہے۔ بدر خوشنود کا کہنا تھا کہ امیزون سے اس وقت ان پاکستانیوں کو بے انتہا فائدہ پہنچا ہے
جو امیزون کی خدمات پاکستان میں پہنچنے سے پہلے کسی نہ کسی طرح دوسرے ممالک سے اکاؤنٹ بنا کر کاروبار کر رہے تھے، جبکہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد بھی امیزون کی خدمات سے مستفید ہونا شروع ہو گئی ہے۔ جبران نثار کے مطابق امیزون کی پاکستان میں خدمات سے لوگوں کے سامنے ایک بڑی مارکیٹ آ گئی ہے، جس کا پاکستان سے کاروباری لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے، مگر یہ اتنا آسان اور سادہ نہیں ہے۔ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ گارمنٹس وغیرہ کی تیاری میں ابھی تک صرف پرانے رجحانات پر عمل کیا جا رہا ہے۔ عالمی مارکیٹ کی کل ضرورت کا صرف 2 سے 3% حصہ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، اور اس 2 سے 3% برآمدات میں بھی پاکستانی کمپنیاں ہی ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں۔ کچھ نیا اور جدید متعارف کروانے کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی۔ اس حوالے سے بدر خوشنود کا کہنا تھا کہ امیزون پر کاروبار کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ امیزون کس طرح اور کیسے چلتا ہے۔ جبران نثار کا کہنا تھا کہ وہ نئے لوگوں کو مشورہ دیں گے کہ پہلے اپنی تیاری کریں اور اس کے بعد اس جانب آئیں۔ پاکستان میں تاثر قائم ہو چکا ہے کہ انٹرنیٹ پر سامان ڈال دیں گے اور وہ فوراً فروخت ہو جائے گا اور مہینوں میں دولت آ جائے گی، مگر ایسا نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امیزون پر بھی کاروبار میں نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے کاروبار کرنے سے پہلے کسی نہ کسی طریقے سے تجربہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ بدر خوشنود کے مطابق امیزون خود بھی اپنے پلیٹ فارم پر کاروبار کرنے کے طریقہ کار کو سکھاتا ہے اور اس کے لیے کورسز فراہم کرتا ہے، جس کی مدد سے نہ صرف امیزون پر کاروبار کرنے کے گر سیکھے جا سکتے ہیں، بلکہ پڑھے لکھے نوجوان امیزون پر کاروبار کرنے والوں کو مختلف سروسز فراہم کرنے کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان اور اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس حوالے سے امیزون پر کاروبار کرنے کے کورسز کروا رہے ہیں۔ بدر خوشنود کا کہنا تھا کہ امیزون کے لیے فروخت کرنے والوں کی بجائے گاہکوں کو ہر لحاظ سے فوقیت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک فروخت ہونے والے آئٹم پر خریدنے والے گاہک نے اپنے ریویو میں غلط یا کم معیار کا آئٹم فروخت کرنے کا کہہ دیا تو امیزون فروخت کرنے والے کو بلاک کر دے گا، اس کی ریٹنگ کم کر دے گا، یعنی کاروبار ہی ختم۔ جبران نیاز کا کہنا تھا اوسط کاروباری صلاحیت اور بیٹھ کر گاہک کا انتظار کرنے والوں کے لیے امیزون پر کامیابی کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امیزون یا ای کامرس کے ذریعے کامیابی حاصل کرنے کے لیے سمجھدار اور بہترین کاروباری سوجھ بوجھ والے لوگوں کی ضرورت ہے، اور یہ ان کے لیے شاندار پلیٹ فارم ہے۔ یوٹوپیا ڈیلز اور باقی کمپنیوں میں فرق جدید ٹیکنالوجی کا استعمال، محنت، ایمانداری اور مستقل مزاجی ہے۔ ہمارے سافٹ ویئر کا مقابلہ کرنا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے۔ اگر 2 دفعہ فراڈ کا نشانہ بننے کے بعد ہمت ہار دیتے تو ہم کبھی بھی اس مقام پر نہ پہنچ سکتے۔